السلام علیکم ڈیئر کلاس فیلوز۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 سے لے کر اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم 112 تک سٹڈی کریں گے، اور یہ 13واں رکوع ہے، اور انشاءاللہ یہ 13واں رکوع آج ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو آپ اپنے ترجمے والے قرآن کھول کر بیٹھیں تاکہ آپ ان کو ساتھ ساتھ سٹڈی کر سکیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جادو کی حقیقت کے حوالے سے قرآن کی آیات پڑھی تھیں، اور ایک آیت نمبر 102 ہم نے پڑھی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ جو لوگ اس دھندے میں پڑتے ہیں، جو لوگ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں، وہ بیسیکلی اللہ کی بات کا انکاری ہیں، اور اللہ کی بات کا انکار کا مطلب ہے کفر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فلا تکفر، تم انکار مت کرو، کفر مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر کرنا کیا چاہیے تھا ان کو، ولو انہم، اور اگر وہ آمنو، ایمان لاتے، یعنی اللہ کی بات مانتے، اللہ کی بات کے مقابلے میں دوسری باتوں کو نہ مانتے، واتقوا، اور پھر اللہ ہی سے ڈرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیرا، تو وہ اللہ کے پاس اپنا بہترین انتظام اور اجر ان کو ملتا، اس کا بہترین ان کو اللہ کے نزدیک اجر پاتے۔ لو کانوا یعلمون، اللہ کہتے ہیں کاش کہ وہ اس حقیقت کو جانتے کہ دراصل انسان وقتی مفادات سے متاثر ہو جاتا ہے، اور جو قریب کی اس کو فائدے ہوتے ہیں انہی پر اپنی نظر کو ٹکا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حاصل حصول بھی اس کا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک مومنین سے کہ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے ان کو پکارا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہو تو انہیں راعنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ انہیں انظرنا کہا کرو، اور جب تم ان کو متوجہ کر لو کہ ہماری طرف نظر کیجئے، واسمعوا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ سے سنا کرو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے ہیں۔ وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ، اور جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَہْلِ الْکِتَابِ، اور جو اہل کتاب ہیں، یعنی جو یہود و نصارہ کی بات چلی آ رہی ہے، بنی اسرائیل کی بات چلی آ رہی ہے، ان پر پہلے کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں، وَلَا الْمُشْرِکِینَ، اور نہ ہی یہ مشرکین مکہ، یہ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا ہے، أَن يُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم، کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تمام یہ حرکات جو یہ کرتے تھے، جیسے اوپر یہ جادو کے حوالے سے بات آئی، اور اس سے پہلے کتاب اللہ میں تحریف کر دیا کرتے تھے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم پر یہ قرآن نازل کر دیا گیا ہے جو مصدقا لما بین یدیہ ہے، یہ تصدیق کنندہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ ساری ان کو آئینہ دکھا دیتا تھا، ان کی حرکتیں ان پر واضح کر دیتا تھا، قوموں کے رویے جو ہوتے ہیں قرآن کی طرف، کتاب اللہ کی طرف، ان کو کھول کر سامنے رکھ دیتا تھا، تو وہ نہیں چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہ کسی بھی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں کوئی خیر کی بات نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور ان پر یہ اپنا قرآن نازل فرمایا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها، ہم اپنی پہلی کتابوں کی جن آیات کو منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں، نأت بخیر منہا، تو ہم ان سے بہتر لے کر آتے ہیں، او مثلہا، یا پھر ان جیسی ہی لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دراصل قرآن میں جو تنسیخ آیات کی بات کی ہے، وہ تورات اور انجیل کے حوالے سے کی ہے، یعنی پہلے کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم ان سے بہتر لے کر آتے ہیں۔ تو یہ اس کی ریفرنس کے طور پر میں آپ کو کچھ آیات دوں گا تاکہ آپ لوگ ان کو اسٹڈی کریں اور آپ کو سمجھ آئے کہ تنسیخ آیات دراصل قرآن ہی کی کسی آیت کو دوسرے آیت سے منسوخ کرنا نہیں ہے، بلکہ پہلے کی کتابوں کے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر اتارے تھے، اب اس قرآن میں وہ تمام کتابیں، چونکہ فیہا کتب قیمہ، تمام کتابیں قائم کر دی گئی ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سب کر دیا گیا ہے، تو دین مکمل ہو گیا ہے، اتمام
نعمت کر دی گئی ہے، قرآن پورے کا پورا کمپلیٹ ایک لاسٹ ایڈیشن آ گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ایڈیشنز تھے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے دیے گئے تھے، اللہ کی بکس۔ اسی طرح اب یہ لاسٹ اینڈ لیٹسٹ ایڈیشن ہے، تو اس میں جو بھی موڈیفائی کرنا تھا اللہ پاک نے وہ اللہ پاک نے کر دیا ہے، جو موڈیفیکیشنز اللہ تعالیٰ نے کرنی تھی پچھلی کتابوں میں سے نکال کر احکامات میں جو رد و بدل کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ اب قرآن الحمد سے والناس تک اس کا کوئی ایک بھی حکم منسوخ نہیں ہے۔ اگر ہم اس پر بات کریں گے تو پھر پورے کا پورا قرآن لاریب نہیں رہتا، تو یہ لاریب کتاب ہے۔ اس کی ریفرنس کے لیے آپ آیت نمبر دیکھیں 3/50 3/50۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاۃ، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یعنی اب انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات نازل ہوئی۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اب میں انجیل میں تم پر وہ باتیں حلال کرتا ہوں جو اس سے پہلے تم پر حرام تھیں۔ یعنی جو تورات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا تھا اور کسی وجہ سے تورات میں کوئی چیز حرام تھی، تو انجیل میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب میں نے اس کو انجیل میں حلال قرار دے دیا ہے۔ تو یہ وہی آیت ہے کہ جو بتا رہی ہے کہ پہلے جو اللہ کی آیت تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ اللہ نے وہی بات کی نا، یا تو ہم اس کو منسوخ کر دیتے ہیں یا پھر ہم اس سے بہتر کوئی آیت لے کر آتے ہیں۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے آیت لے کر آیا ہوں، نشانی بھی لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِی، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ٹھیک ہے، یہ آیت آپ نے دیکھ لی ہے۔ اب اسی طرح میں آپ کو ایک اور آیت دوں گا جس میں آپ دیکھیں سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر آپ دیکھیں 187۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَۃُ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسَائِکُمْ، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانے کی اب تمہیں اجازت ہے، یعنی حلال کر دیا گیا ہے تم پر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم پر اب روزوں میں تمہاری عورتوں کے پاس جانے پر راتوں میں اجازت ہے تمہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے اجازت نہیں تھی، یعنی تورات اور انجیل تک بھی اس کی اجازت نہیں تھی۔ تو پہلے ایڈیشنز میں اللہ کی پہلے نازل کردہ وحی میں نازل کردہ کتابوں میں اس کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ اس بات اگر جیسے ہم کسی بندے کو کہیں کہ یار تم پھر آ گئے ہو، تو اس میں یہ بات پنہا ہے کہ اس کا مطلب وہ پہلے بھی آیا تھا۔ اور اس بات میں کہ تم پر روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، تو اس میں یہ بات پنہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے یہ بات ان پر حلال نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پھر اس میں اس لیٹسٹ ایڈیشن میں یہ بات کو شامل کر دیا۔ اسی طرح میں آپ کو اور ایک دو ریفرنسز دیتا ہوں، آپ 5/16 نکالیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی ہمیں کیا گائیڈ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، ہمارے رسول پیغمبر تم پر آ گئے ہیں، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اور وہ جو تم کتاب الہی کا بڑا حصہ چھپا لیا کرتے تھے نا، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تم نے اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی کا بہت بڑا حصہ جو تم نے چھپایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور اس قرآن میں اس پورے کے پوری بات کو بیان کر دیا گیا۔ اس کا مطلب وہ جو انہوں نے چھپایا تھا اللہ تعالیٰ نے اب قرآن میں اس کو بیان کر دیا۔ وہی بات فیہا کتب قیمہ والی سورہ البینہ کی جو آیت ہے، وَیَعْفُو عَنْ کَثِیر، اور جو تم چھوڑ دیا کرتے تھے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اب اس قرآن میں شامل کر دیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور بس تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے یہ نور یعنی قرآن اور کتاب مبین اور اپنی وضاحت خود کرنے والی کتاب آ گئی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اور اس کتاب کے ذریعے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے راستے دکھاتا ہے۔ سبل السلام
نجات کے راستے دکھاتا ہے، سلامتی کا راستہ دکھاتا ہے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آتا ہے۔ تو اسی طرح ایک آیت اور آپ لے لیں ریفرنس کے طور پر، اس قرآن کو اسٹڈی کریں گے تو اور بھی آیات نکل آئیں گی اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، لیکن میں آپ کو جستہ جستہ چیزیں سمجھا رہا ہوں۔ 6/146 نکالیں آپ، سورہ الانعام ہے، اس کی آیت نمبر 146 ہے۔ اللہ پاک اس میں فرما رہے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں پر، حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کے اوپر، یعنی تورات میں اس کا مطلب یہ حرام تھے ان پر، سب ناخن والے جانور ان پر حرام کر دیے تھے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے اور بکری کے پیٹ کی چربی حرام کر دی تھی۔ جو چربی گائے اور بکرے وغیرہ کی، دمبے وغیرہ کی جو پیٹ میں ہوتی تھی، اس چربی کو ان پر حرام قرار کر دے دیا تھا۔ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، مَا سوائے اس پر جو ان کے پیٹھ پر لگی ہو، والہوایا، یا جو ان کی اوجڑی پر ہو، او مختلط بعظم، یا جو مکس ہوئی ہوتی ہے ہڈی کے ساتھ، یعنی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی چربی، وہ ان پر حلال تھی۔ باقی چربی جو تھی، پیٹ میں جو چربی ہوتی ہے، اس کو ہم نے حرام قرار کیا ہوا تھا۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ اب قرآن میں اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، اور یہ ہم نے ان کو بطور بغاوت، جو وہ کرتے تھے اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر باہر نکل جاتے تھے، ان کی اس بغاوت، اس روش کی وجہ سے، ان کی اس حرکت اور اس رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان پر یہ حرام قرار دی تھی۔ لیکن اب چونکہ قرآن آ گیا ہے تو اب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حرام نہیں رکھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بتا دیے حلال اور حرام وہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تنسیخ ہوتی رہی، وہ پچھلی بکس میں جو اللہ تعالیٰ نے ترمیم کرنی تھی، ایک نیا ایڈیشن آنا تھا، جو موڈیفیکیشنز ہوتی ہے، لوگ بہتر سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اب اپنا لاسٹ اور لیٹسٹ ایڈیشن دے دیا جو لا ریب ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اس میں پچھلی کتابوں کا جو اہل کتاب سے ساری بات چلی آ رہی تھی، ان کو بھی اس بات کا بتا دیا کہ ہم کیوں یہ کیا ہے، اور یہ انہی کا اعتراض تھا جو میں نے آپ کو پیچھے آیتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ تو پلیز آپ ان آیات کو قرآن پاک سے کھولا کریں اور ان کو سمجھا کریں۔ اور پھر ہم اب واپس اسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچ بتا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ بالکل سچ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنے اسی واپس آ گئے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بقرہ کی آیت نمبر وہی ہم پڑھ رہے ہیں 104، کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ یعنی یہ جو آیات پچھلی کتابوں کی آیات کو یا حکموں کے اندر جو چینجز ہوئی ہیں، جو موڈیفیکیشنز ہوئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں؟ تو یہ ظاہر ہے اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا قدرت ہے، اور اللہ ہی اپنے بندوں کے ساتھ ان کے لیے آسانی چاہتا ہے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بالکل یہ سب دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ بے شک اس کائنات کی کوئی با اختیار ہستی ہے جس کی ملکیت ہے اس زمینوں اور آسمانوں پر، وہ اس کو کسی بھی نام سے یاد کرے۔ تو اے لوگو، تم سب جانتے ہو کہ اللہ ہی وہ ہستی ہے جس ہستی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کائنات اس نے بنائی ہے، اور یہ کتاب اسی کی طرف سے آئی ہے، اور اس کتاب کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اس کو بطور چیلنج آپ لے کر نکلیں کائنات میں، اور اس کال کو اور اس فعل کو، اس کائنات کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پھر جان جاؤ گے کہ بے شک جو آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے وہ اللہ ہی کی ہے۔ وما لکم من اللہ من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا قطعاً کوئی ولی نہیں ہے، کوئی نصیر نہیں ہے۔ یہ قرآن میں آیت جہاں بھی آپ اس لفظ کو سرچ کریں گے قرآن میں، وہاں پر آپ کو یہی ملے گا، من دون اللہ لا ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی نصیر ہے، مددگار ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، تو اے ایمان والو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرو، کوئی بات پوچھو، کوئی مطالبے کرو؟ کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے پوچھی جاتی تھی باتیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا، میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 101 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا
کیا ایمان والو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات مت پوچھنا جو تم پر ظاہر کر دی جائے ہینا ینزل القرآن، نزول قرآن کے درمیان، کیونکہ رسول اکرم کی موجودگی میں اللہ کی وحی آ رہی تھی اور قرآن میں جو حکم آ جائے وہ پھر تم پر فرض ہو جائے گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن، لہٰذا اللہ نے خود منع کر دیا کہ ہینا ینزل القرآن، قرآن کے نزول کے درمیان تمہیں یہ اس قسم کے اپنے انبیاء کرام سے سوالات نہیں پوچھنے چاہیے، اور مومنین کو بھی منع کر دیا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کے مطالبے یا سوال مت کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، اور ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو شخص اللہ کی بات ماننے کے بعد انکاری ہو جائے گا، فقط ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ جو ہے اس نے اپنے لیے خود وہ جو رستہ تھا اس کو گوا دیا، اس رستے سے خود ہی ہٹ گیا۔ وہ رستہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے، ھذہ صراطی مستقیمہ۔ اللہ نے قرآن میں بے شمار جگہوں پہ یہ آیت دی کہ میرا سیدھا راستہ یہ قرآن ہے۔ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، یعنی کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ اس قرآن سے ہٹا دیا جائے کہ تم اس قرآن کے انکاری ہو جاؤ۔ تو آج دیکھ لیں ہم مسلمان بھی اگر اس بات کو نوٹ کریں تو ہم قرآن سے ہٹے ہوئے ہی ہیں۔ خدا کے لیے ہم اپنی اس حالت کو سنواریں، ہمیں قرآن کی کتاب کی طرف واپس آنا ہے، کیونکہ اللہ پاک جو ہمیں مسلسل یہ بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ کیا رویہ رکھا، اور انہوں نے اپنے آپس میں فرقے بنا لیے، سب کی طرف ایک ہی دین آیا تھا اسلام، اور وہ فرقے ہو گئے۔ آج ہم بھی فرقہ ہوئے ہیں، ہمیں بھی یہ سوچنا ہے۔ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، یہ ان کے اپنے اندر کا حسد تھا، اپنے اندر کی جلن تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ حق ان پر واضح ہو جانے کے باوجود اس سے انکار ہی کیا۔ فاعفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر فرمائیں، وصفحو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں معاف کر دیں اور ان کو چھوڑ دیں، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، اللہ اپنا پروگرام کے ساتھ ان پر آ جائے، یعنی جو اللہ نے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیم الصلاۃ، اور اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم رکھو نماز کے ذریعے، وآتوا الزکوٰۃ، اور اللہ کے راستے میں مستحقین پر اپنا مال خرچ کرتے رہو کہ اس کا بے انتہا اجر ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، یعنی اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق نماز کے ذریعے، اس میں قطعاً کسی اور کی ملاوٹ نہ ہو، کسی اور کا بیچ میں شریک نہ ہو، اللہ کا اور بندے کا براہ راست ایک تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں آخذ بالناصیہ، ہم نے ہر شخص کو اس کی پیشانی سے براہ راست پکڑا ہوا ہے، یعنی ہر بندہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ لنکڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اس کی پیشانی سے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، آخذ بالناصیہ۔ تو اس حوالے سے اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو تم مال بھی خرچ کرو گے اور جو کوئی بھی تم نیکی کا کام کرو گے، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو انہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نظر سے کسی بھی لمحہ، کسی بھی وقت تمہارا کوئی بھی نیک عمل وہ پوشیدہ نہیں ہے، تو تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر ملے گا۔ وقالو، اور پھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں، لن يدخل الجنہ الا من کان ھودا او نصارا، کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ ہمارے ہاں بھی فرقوں کے حوالے سے یہی چیز چل رہی ہے، تو اس چیز کے اوپر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر فرقہ سمجھتا ہے کہ وہی فرقہ ناجیہ ہے، حالانکہ ہو بھی فرقہ اور ہو ناجیہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان الذین فرقوا فی دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ دین میں فرقے بنا لیں آپ کو ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور گروہ در گروہ ہو جائیں۔ تو یہاں پر یہ وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے تھے، اسلام میں فرقے بنا لیے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تم یہودی ہو جاؤ گے تو پھر جنت میں داخل ہوگے، اور نصارہ کہتے تھے کہ اگر تم نصارہ ہو جاؤ گے، عیسائی ہو جاؤ گے تو تم پھر جنت میں جاؤ گے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں تلک امانیہم، یہ تو ان کی اپنے
اندر کی خواہشات ہیں، یہ تو ان کے اپنے باطل خیالات ہیں، یہ تو ان کی اپنی امانیاں ہیں۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کتاب اللہ سے اس بات کی دلیل لے کر آؤ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو معلوم ہے نا کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، حق کا تقاتے ہی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب تمہیں موت آئے تو صرف اس حالت میں کہ تم صرف مسلمان کہلواؤ، مسلمان ہی کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے، تمہاری اس سے آگے قطعاً کوئی اللہ تعالیٰ نے پہچان نہیں رکھی۔ جب ہم یہ فرقوں کا اس حوالے سے پڑھیں گے تو ہمیں یہ ساری بات سمجھ آ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس قرآن میں ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ جو یہودی اور عیسائیت کے نام پر یہ لوگ اپنے اپنے فرقے بنا کر مطمئن بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ لن يدخل الجنہ الا من کان ھودا و نصارا، تو یہ ان کی اپنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نفسانی خواہشات ہیں۔ بلکہ بات یہ ہے من اسلم، جو مسلمان ہو، وجہہ للہ، اور اس کا چہرہ اللہ کی طرف ہو، یعنی وہ اپنا رخ کس کی طرف کرے، اللہ کی طرف اپنا رخ کر لے، یعنی ہو کیا وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام والا کہ انہ کان حنیفا مسلما، کہ وہ تو یکسو مسلمان تھے، وہ محسن، اور وہ ہو بھی نیک عمل کرنے والا نیکوکار انسان ہو، فلاح اجرہ عند ربہ، بس اس کے پاس، اس کے رب کے پاس اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم، اور جو مسلمان خود کو کہلوائے گا اور اپنا رخ صرف اللہ کی طرف رکھے گا، اللہ کے سوا غیر اللہ کی طرف اپنا جھکاؤ نہیں کرے گا، غیر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، غیر اللہ سے اپنی آس اور اپنی امید نہیں باندھے گا، اور وہ صرف اللہ کی طرف اپنا رخ رکھے گا، یکسو ہوگا، یکسمت ہوگا، اللہ کی طرف اس کا رخ ہو، تو ایسے لوگوں کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ، ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم نے مان لیا جو آپ نے اس قرآن کو ہماری طرف نازل فرمایا، واتبعنا رسول، اور ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں، آمین یا رب العالمین۔